السلام علیکم لسنرز۔ آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے اور تبدیلی گلے پڑ گئی، جو کہ تحریر ہے ہمایوں ایوب کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں قسط نمبر 8۔ سامنے بڑے سے صوفے پر وحید صاحب اپنی بیگم کے ساتھ براجمان تھے اور وہ سب ملازموں کے ساتھ لاؤنج میں مہمانوں کے لیے کرسیاں لگوا رہا تھا۔ وحید صاحب کو لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر رشتہ دار سب یہاں آ کر ان سے بات کر رہے تھے اور وہ مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں منگواتا اسے بہت دلچسپ لگ رہا تھا، اس لیے وہ بھی اپنے کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور کرسیاں لگواتے اس کو دیکھ کر سوچ رہی تھی، یہ کیسا جادو سا چل گیا ہے، کیوں بیٹھے بٹھائے یہ دل مچل سا گیا ہے، یہ احساس کیا ہے جو بےتاب کیے رکھتا ہے، یہ کیوں بس اسی ایک چہرے کو ڈھونڈنے کی خواہش جگا رہا ہے، کیوں یہ چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، کیوں؟ وہ اس کیوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ روحی بی بی، بنے میاں کی پکار پر روحی نے ان کی طرف دیکھا۔ کرسیاں لگواتے عباد نے ایک نگاہ سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ چائے تو مہمانوں کو دے دیں، بنے میاں نے کہا تو روحی عباد کی نگاہوں کا مرکز بن کر سٹپٹاتے ہوئے کچن میں بھاگ گئی تھی۔ مہمانوں کے لیے ناشتہ تیار تھا، بس اب واپس جانے کی تیاریوں میں گم تھے۔ کل تک جو ایک رونق تھی، افراتفری والا ماحول تھا، ایک ہی رات میں ختم ہو گیا تھا۔ اب سب کچھ بس شانت تھا، ٹھہرا ہوا، جیسے کوئی طوفان آ کر اپنے پیچھے خاموشی چھوڑ جاتا ہے، تباہیاں چھوڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی حال تھا اس وقت ان سب کا۔ مینو، وحید صاحب، ازمن، عباد، مہمان خواتین اور حضرات۔ بس بجلی تھی جو بڑی ہی دلچسپی سے سب کے اترے چہرے دیکھ کر من ہی من میں کھلکھلا رہی تھی۔ بالآخر وہ دن آ گیا جس کے آنے کی خوشی میں وہ راتوں نہ سوئی تھی۔ اس دن کے لیے اس نے کتنا لمبا انتظار کیا تھا۔ وہ اوپر سے سب پہ اچاٹ نظر ڈالنے کے بعد بڑی ہی لے کے ساتھ نیچے اتر رہی تھی۔ وہی اسٹائلش سی ساڑی، ہلکا میک اپ، نازک سی ہیل اور نرم و ملائم سی جلد جو جگہ جگہ سے نمایاں ہو رہی تھی۔ اس کو ڈائننگ ٹیبل کی طرف آتے دیکھ کر حاشر ود گینگ نے ایک دوسرے کو اشارہ کر کے چوکنا رہنے پر رضامند کیا تھا۔ ڈیبیو ہاؤس کے شاندار ڈرائنگ روم میں اصغری اپنی بہو کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بھلے ہی اس نے کتنی ہی شادیاں دیکھی تھیں مگر اتنا شاندار محل نما گھر اس نے حقیقی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ خود اصغری کا اپنا شوہر اچھا کھاتا پیتا خوشحال زمیندار تھا، ان کا اپنا گھر تھا، زمینیں تھیں، پر ڈی پی او ہاؤس کے مقابلے میں اس کا اپنا گھر کچھ بھی نہ تھا۔ وحید صاحب اصغری کے دور پار کے کزن تھے، شادی کی دعوت پر انہیں یاد رکھا گیا، یہی بات ان کے لیے بہت بڑی تھی۔ 3-4 دن جو اصغری اور اس کے خاندان والوں نے یہاں مہمان نوازی کا لطف اٹھایا تھا، شاید ہی کسی دعوت میں اٹھایا ہو، اس لیے وہ مسلسل اپنے ساتھ بیٹھی باقی عورتوں سے تعریفوں کے پل باندھنے میں مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ خاندان کی اتنی عورتیں تھیں جو ناشتہ کرتے ہوئے اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھیں۔ امل، ردا، ذیلو کے علاوہ دری، مٹھی، روحی اور شانزے بھی حیرت انگیز طور پر بڑی ہی پھرتی کے ساتھ سب کاموں کو سر انجام دے رہی تھیں۔ صفورہ بیگم اور خالدہ بیگم کب سے انہی کو دیکھے جا رہی تھیں۔ روحی نے بڑا سا تھال تھام رکھا تھا، سیڑھیوں سے گزرتے وہ سب کو چائے دیتی جا رہی تھی۔ فکر نہ کریں بھابھی، ابھی گرا دے گی، خالدہ بیگم نے تسلی دی، مگر قطار میں بیٹھی تمام عورتوں کو اس نے بڑی ہی پھرتی کے ساتھ اور منظم طریقے سے سب کو چائے کے کپ تھما دیے۔ صفورہ بیگم اور خالدہ بیگم کا منہ کھل گیا۔ بیبی ان کے اڑے اڑے رنگ دیکھ کر بولی، خیریت ہے بھابھی؟ خیریت نہیں ہے بیبی، روحی بنا کچھ گرائے کیسے کام کر رہی ہے؟ بیبی نے دیکھا، پھر خوشگواریت سے بولی، یہ وہی تبدیلی ہے بھابھی جو ہم سمجھتے تھے کہ ان لڑکیوں پر نہیں آ سکتی، مبارک ہو، ایک تو سدھری۔ صفورہ بیگم نے بھی مان لیا کہ روحی کے گلے میں یہ تبدیلی خوشگوار انجام پر آ کر ختم ہوئی تھی۔ ویسے اس افراتفری میں ایک بہت اہم بات بتانا تو میں بھول ہی گئی، خالدہ بیگم کو یکدم ہی کچھ یاد آیا تھا۔ کیا؟ صفورہ بیگم نے پوچھا۔ بیبی نے کھوجتی نگاہ سے خالدہ بیگم کو دیکھا۔ حمیدہ ہے نا، وہ ہم لوگوں سے رشتہ کرنا چاہتی ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ صفورہ بیگم نے شکر کا کلمہ پڑھا، کم از کم کسی کو تو ہمارا گھرانہ نظر آیا، اور نہ مجھے تو کوئی امید نہ تھی۔ امید تو واقعی آپ نے نہیں کی ہوگی جو میں نے محسوس کیا ہے۔ خالدہ بیگم کی بات میں کوئی دوسری ہی بات چھپی تھی۔ صفورہ بیگم اور بیبی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ بیبی نے فوراً پوچھا۔ خالدہ بیگم نے آہستہ سے سرگوشی کی، دری اور حاشر میں کچھ چل رہا ہے۔ صفورہ بیگم کے کان کھڑے ہوئے۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ان کو یقین نہ آیا۔ میں نے خود دیکھا ہے، حاشر دری کے گرد ہی چکر کاٹتا رہتا ہے، دری سے تو مجھے کوئی امید نہیں۔ ہاں، حاشر ہماری دری کو پسند کرنے لگا ہے، خالدہ بیگم نے تجزیہ دیا تو صفورہ بیگم نے جواب دیا، نہیں نہیں، میں نہیں مانتی، حاشر تو ابھی بچہ ہے، اس کے دل میں ایسا کوئی خیال ویال نہیں ہوگا۔ صفورہ بیگم کو جیسے یقین نہ تھا۔ پھر بیٹی کا سوال؟ بیبی سمجھ کر بولی، پریشان نہ ہو بھابھی، گھر آپسی رضامندی پر بنتے ہیں، جہاں جیسے جوڑ لکھا ہوتا ہے ہو جاتا ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، اور حاشر اچھا بچہ ہے۔ ابھی ہی اسمن بتا رہا تھا کہ رات کو حاشر اس سے کیریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں صلاح مانگ رہا تھا۔ چلو ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح،
صفورہ بیگم نے جیسے ہتھیار ڈالے اور فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ ویسے خبر تو ایک اور بھی ہے میرے پاس۔ خالدہ بیگم نے پھر سنسنی سے پھیلائی تو صفورہ بیگم نے منہ بنایا۔ ایک تو تم بلا وجہ ہی بات کو طول دیتی ہو۔ اب کیا ہے؟ بیبی نے پوچھا۔ خالدہ نے بڑی سمجھداری سے بڑھاتے کہا، حمیدہ نے باضابطہ مجھ سے ایک بات کی ہے۔ اور وہ کیا؟ بیبی کے پوچھنے پر خالدہ بیگم نے تھیلی میں بند بلی کو باہر نکالا۔ وہ شانزے کا ہاتھ دینا چاہتی ہیں اشر کے ہاتھ میں۔ کیا؟ بیبی بے یقینی سے بولی۔ شانزے؟ بیبی نے ایک طرف کھڑی شانزے کو دیکھا جو جوس کا گلاس تھامے اب جھٹکا لگنے پر گلاس بجلی کے اوپر گرا چکی تھی۔ سب ایک اس طرف متوجہ ہوئے تھے۔ بیبی نے صاف انکار کیا۔ نہیں نہیں شانزے نہیں، ابھی تو بڑا کہہ رہی تھی کہ گھر آپسی رضامندی بنتے ہیں، جہاں جیسے جوڑ لکھا ہوتا ہے ہو جاتا ہے۔ اپنے بیٹے پر آیا تو بس غوارے سے ہوا نکل گئی۔ صفورہ بیگم نے طنز کیا، خیر ہے بیبی، ایک بیوقوف جائے گی تو دوسری آئے گی، یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں۔ خالدہ بیگم نے بڑی ہی عجیب سی حکایت جھاڑی تھی۔ او ہو تم سٹوپڈ لڑکی، میری نئی سفسٹیکیٹڈ ساڑی کا ڈیزائن ہی ڈیمیج کر دیا۔ اپنے اوپر اچانک گرتے جوس پر وہ چلا کر اٹھی اور شانزے پر چیخنے لگی۔ او ہو شانزے، دیکھ کر چلنا چاہیے تھا نا۔ حاشر نے آگے بڑھ کر بجلی کو نیپکن تھمایا۔ یہ لیں کلین کر لیں ورنہ سٹین لگ جائے گا۔ وہ شرارت سے بولا تو بجلی نے نیپکن سے داغ صاف کرتے کہا، آئی نو، ان وکٹ حرکتوں کے پلانر تم ہو۔ او ایسے نہ کہیں بجلی، ہم سب تو پالے پالے معصوم بچے ہیں۔ حاشر نے میسنی سی شکل بنائی۔ جاؤ اوے۔ بجلی کا سخت موڈ خراب ہوا، وہ منہ بناتی اوپر کو چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی گینگ نے ایک دوسرے کو داد دی۔ انہیں بجلی کے ساتھ ایسی حرکتیں کر کے عجیب سا انر پیس ملتا تھا۔ ڈارک بلو کلر کے ڈریس پر فیروزی لیس لگائے، بڑا سا فیروزی جارجٹ کا دوپٹہ لیے، اسٹیپ کٹنگ میں کٹے ہوئے سلکی بال، صاف چمکتی رنگت پر ڈارک براؤن بڑی بڑی ترچھی آنکھیں، چھوٹی سی ناک اور اس میں چمکتی ستاروں جیسی لونگ۔ وہ سیڑھیوں سے اتری، اب لاؤنج میں داخل ہوئی تو سب نے ہی نظر اٹھا کر اس کے جاذب سراپے کو دیکھا تھا۔ وہ بس مسکرا ہی سکی۔ مینو اٹھ کر اسے گلے لگاتے ایک دم ہی جذباتی ہوئی۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اس نے کہا، میری بہادر بیٹی، تم آرام کرو، میں تھک گئی ہوں کمرے میں بیٹھ بیٹھ کر۔ سجل بدمزہ ہوئی۔ شادی کے ہنگاموں میں وہ کسی سے بھی ڈھنگ سے نہ مل سکی تھی، پھر آج تو بہت سارے مہمان واپس جا رہے تھے، اس لیے اس نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ سب کے ساتھ بیٹھے، پھر نہ جانے کب سب سے ملاقات کرنا قسمت میں لکھا ہوگا۔ بہت اچھا سوچا، بیبی نے بڑھ کر اسے اپنے پہلو سے لگا لیا۔ تم واقعی بہت خوش نصیب ہو مینو، جو تمہیں سجل جیسی اتنی سمجھدار بیٹی اللہ نے عطا کی۔ تم نے اس کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ مینو بیبی کی بات سن کر تھوڑا رنجیدہ ہوئی۔ بے شک میں خوش نصیب ہوں جو سجل میری بیٹی ہے، مگر اس کی تربیت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ وہ سجل کا چاند جیسا چہرہ اپنے ہاتھ میں لے کر پیار سے دیکھتے بولی۔ سجل اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر اسے پیار سے چومتے بولی، میری پوری ہستی آپ کے مرہون منت ہے امی، میری پیاری سجل۔ مینو نے محبت پاش لہجے میں اسے گلے لگایا۔ سب ناشتہ کر چکے تھے، اب سامان باندھنے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ دور دراز کے لوگ تو رات ہی سامان پیک کر کے جا چکے تھے، جبکہ قریب کے لوگ دوپہر کے بعد نکلنے کا سوچ کر ذرا سستی کر رہے تھے۔ مینو بیبی کے ساتھ راہداری میں ٹہل رہی تھی۔ جی نہیں، کسی بات پر بیبی نے گھورا تھا۔ میں جانتی ہوں تم کالج میں چیمپئن تھی، پہاڑوں پر چڑھنا، درختوں پر چڑھنا، دیواریں پھلانگنا تمہارے پسندیدہ کام ہوتے تھے، تمہیں تو وہ سب ٹارزن بلاتے تھے۔ چلو چلو، میں اب ٹارزن بھی نہیں رہی، اب بوڑھی گھوڑی ہو گئی ہوں، بیبی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، اب عمر تھوڑی ہے نا ٹارزن بننے کی۔ دونوں پھر ہنسنے لگیں تو اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑا اسمن دونوں عورتوں کو ہنستا دیکھ کر حیران ہوا۔ یہ کیسی تبدیلی تھی؟ بجلی ان کو یوں ہنستا دیکھ کر جل کر راکھ ہوئی تھی، تبھی سہج سہج کر چلتی وہ مینو کی خوشی برباد کرنے آئی تھی۔ مینو مجھے ٹاک کرنی ہے یو سے۔ ہاں بولو بجلی، وہ بجلی کی طرف متوجہ تھی۔ مجھے کچھ الون میں ٹاک کرنی ہے۔ بجلی کو جیسے بیبی کی موجودگی چبھی تھی، بیبی سمجھ کر پیچھے ہٹی، مگر مینو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بجلی تمہیں جو بات کرنی ہے تم بیبی کے سامنے بھی کر سکتی ہو، مینو نے نرمتا سے کہا۔ بجلی چلی۔ اوکے، وہ اپنے مقصد کی طرف قدم بڑھاتے تمہید باندھتے بولی، تمہاری ڈاٹر کی میرج تو آف ہو گئی، بٹ یہ گڈ ہو گیا۔ مینو اس کی بات پر الجھی۔ کیا مطلب؟ میرا سن حدید آیا ہے لندن سے، اب تم میری وہ لیٹ وش پوری کر دو، حدید کے لیے سجل کا ہاتھ دے دو، ان دونوں کا آج ہی نکاح ہو جائے تو اچھا ہے۔ بجلی کے یوں اچانک دھماکے کرنے سے مینو کے وجود کے چیتھڑے تتر بتر ہو کر یہاں وہاں گرے تو بیبی کا حال بھی اس پیشکش پر ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔ چلو ہم بھی پیکنگ کر لیتے ہیں، ناظرین نے روحی سے کہا اور بیگ کی طرف بڑھی۔ سارا سامان یاد سے رکھنا، کچھ بھول مت جانا، خالدہ بیگم نے نصیحت کی۔ میرا موبائل کہاں ہے؟ بیبی عجلت میں کہتی کمرے میں داخل ہوئی۔ صفورہ بیگم اور خالدہ بیگم نے اس کی تیزی کو نوٹ کیا۔
وہ تکیے کے نیچے، میٹھی نے بتایا تو بیبی اپنی چرپائی کے تکیے کے نیچے پڑے موبائل کو اٹھا کر جلدی باہر نکل گئی تھی۔ اوہو بیبی، اتنی جلدی کیا ہے؟ تیار تو ہونے دو، پیکنگ تو کرنے دو۔ صبورہ بیگم پیچھے لپکی کیونکہ اسے لگا یقیناً بیبی یہاں سے نکلنے کا نشاط صاحب کو بتانے والی تھی، جس کا مطلب ایسے ہی افراتفری میں نکلنا پڑے گا، لیکن بیبی ان کی بات سنی انسنی کرتی چلی گئی۔ اب یہ ہمیں تیار بھی نہیں ہونے دے گی، اتنے تو جلد باز ہوتے ہیں نشاط صاحب، صفورہ بڑبڑائی۔ ہمیں بھٹچا بھی جانا تھا، ناظرین منہ بنا کر بولی۔ اب آئیں گے تو گھوم پھر کر چلتے ہیں نا، میٹھی نے بیگ کی زپ کھولتے کہا۔ ویسے بھی ابھی پورا دن پڑا ہے، روحی کی بات میں وزن بھی تھا۔ اوہو تم لوگوں کو گھومنے کی پڑی ہے، دیکھ نہیں رہی ادھر کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے؟ خالدہ بیگم ان سرفری لڑکیوں کو ڈانٹنے لگی، پھر افسوس سے بولی، بے چاری سجل، پتہ نہیں کیا ہوگا اس کا۔ خالدہ کے کہنے پر دوری بولی، سجل باجی خوش ہیں کہ ان کی اس دولہے سے شادی نہیں ہوئی، بڑی صبر والی بچی ہے، صبورہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ خالدہ بیگم ذرا دور اندیش عورت تھیں، بیبی کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھ کر بول اٹھی تھیں، بھابی بیبی پریشان تھی، میرا خیال ہے ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ وہ دونوں اٹھیں تو وہ تینوں نمونیاں بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تم لوگ کدھر؟ خالدہ بگڑی۔ بیبی کے پاس، وہ گائے کی طرح منڈیاں گھماتے بولی۔ کوئی ضرورت نہیں، چلو پیکنگ کرو۔ صفورہ بیگم نے جھڑکا تو وہ منہ بنا کر واپس اپنے اپنے کاموں میں لگ گئی تھیں۔ یہ کوئی پہلی بار تھوڑی ہوا ہے جو اسے رونا آ رہا ہے، اس کے ساتھ تو ہمیشہ سے ہی یوں ہی ہوتا آ رہا ہے، جہاں اس نے کچھ سوچا تھا وہاں ہمیشہ اس نے منہ کی کھائی، ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر اس کا کسی زمانے کا سوچا ہوا ایک پلان اس کے منہ پر تماچے کی طرح آ لگا تھا۔ لک مینو، یہ میرج ہوگی اور ضرور ہوگی، میری سٹارٹنگ سے وش تھی کہ سجل میری ڈاٹر ان لا بنے، اور تم بھی یہی چاہتی تھی، اب دیکھو میں کراؤں گی اس کی میرج، اسی ٹائم میں، اسی ہال میں، اسی برائڈل ڈریس میں، سجل برائڈ بن کر میرے ہاؤس جائے گی۔ مینو پتھر کا بت بنی ہوش کی دنیا سے بے خودی کے عالم میں بھٹک رہی تھی۔ بیبی جیسے ہی دروازہ کراس کر کے اندر آئی تو بجلی کی بات سن کر ایک اچاٹ نگاہ سے دیکھا۔ بجلی پھرتیاں دکھاتی اپنی پلاننگ کے اب اہم موڑ کو ترتیب دے رہی تھی۔ میں ابھی حدید کو کال کرتی ہوں، وہ حیدرآباد میں ہے، وہ سون یہاں ریچ آؤٹ ہو جائے گا اور نائٹ ٹو نائٹ نکاح ہو جائے گا۔ بجلی فون اٹھا کر ایک نمبر پریس کرنے ہی لگی اور گمسم سی مینو بالکل ہی لاتعلق سی کھڑی تھی۔ صبح صبح ہی سجل کی شادی نہ ہونے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ خاندان بھر کے فون پر فون آ رہے تھے، جس نے وحید صاحب کو پریشان کر دیا تھا۔ سب جان چکے تھے کہ عبداللہ میاں نے کسی اور لڑکی کے ساتھ کورٹ میرج کر لی تھی۔ عبداللہ کے ماں باپ اس لڑکی کو بہو بنانے پر بالکل تیار نہ تھے، اس لیے عبداللہ کی زبردستی سجل سے شادی کروا رہے تھے۔ اللہ نے ان کو بھی اچھا سبق دیا کہ جس لڑکی سے وہ نفرت کرتے تھے اسی سے ان کے بیٹے نے شادی کر لی، اور جتنی بھی لالچ کر رہے تھے وحید صاحب والوں سے، وہ بھی ہاتھ سے ریت کی طرح نکل چکا تھا۔ مگر اس سارے چکر میں سجل معصوم کا حال برا ہو کر رہ گیا۔ اس سارے چکر میں کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ ہنسے یا روئے۔ وہ تو اول روز سے ہی شادی کے لیے تیار نہیں تھی، مگر اس کے رشتے کے لیے اس نے وحید صاحب اور مینو کو ہمیشہ پریشان دیکھا تھا، اور جب ان کو عبداللہ کا رشتہ پسند آیا تو ہر بیٹی کی طرح ماں باپ کے فیصلے پر اس نے اپنا سر جھکا دیا۔ اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر وہ مجبور تھی۔ صبح وہ خاصی اداس تھی۔ بیبی اس کے کمرے میں ملنے آئی تو اس کی حالت زار پر اسے دکھ ہوا۔ اس عمر میں لڑکیوں پر ایسے دکھوں کا بوجھ ڈالنا اسے ہمیشہ دکھی ہی کر دیتا تھا۔ اسے ناشتہ کروا کر اسے چند باتیں کر کے اس نے سجل کی ہمت بڑھائی۔ سب جانے کی تیاری کر رہے تھے، اس لیے بیبی نے سجل کو تیار ہو کر نیچے آنے کا کہا تاکہ ماحول میں چھائی مایوسی اور اداسی ختم نہ سہی مگر کم تو ہو سکے۔ مگر یہاں تو بجلی نے ایک نئی پھلجڑی چھوڑ کر کوئی نیا ہی ڈرامہ چلا دیا تھا۔ اور واچ مینو، یہ اینڈنگ دیکھنا، ایک ہیپیلی ایور آفٹر ٹائپ کی اینڈنگ ہوگی۔ میں کال کرتی ہوں، وہ ارائیو ہو جائے گا، پھر وہ دونوں تمہارے حیدرآباد والے ہاؤس میں لیو کر لیں گے، تم جب چاہو اسے میٹ اپ کرنے آ جا سکتی ہو۔ بجلی جلدی جلدی کال ملانے لگی۔ وحید صاحب گمبھیرتا سے ایک طرف کھڑے تھے، عباد، اسفند، یار اور امل بھی سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ باقی کمرے میں کوئی نہ تھا۔ اسفند کا صبر جواب دے گیا تو وہ جرا کرتے بولا، حدید پہلے سے ہی شادی شدہ ہے۔ تو وٹ ہوا، ہمارے ریلیجن میں 4 شادیاں جائز ہیں، اور میں یہ ٹرسٹ دلاتی ہوں کہ وہ سجل سے شادی کرنے کے بعد فرسٹ والی وائف کو ڈیورس دے دے گا۔ بجلی یقین دہانی کے بعد اب فون کان پر رکھ رہی تھی کہ بیبی بولی، میرے پاس حدید سے بھی اچھا رشتہ ہے۔ سب سے مڑ کر دیکھنے لگے، پھر تحمل مزاجی کے ساتھ بول رہی تھی، لڑکا پڑھا لکھا، جاب والا، اپنا گھر بار، ضرورت کی ہر چیز پہلے سے موجود، اسے جہیز چاہیے، نہ ہی وہ ترس کھا کر یا رحم کھا کر سجل سے شادی کرنا چاہتا ہے، بلکہ دل سے سجل کو اپنانا چاہتا ہے، وہ سجل سے محبت کرتا ہے۔ بیبی کی بات سن کر بجلی نے کال کاٹی اور کہ حدید نے فون نہ اٹھایا تھا، اور بیبی کی طرف گھورتی بڑھی، اور وہ ہو بیبی نے آ کر تو جیسے اس کے بنے بنائے پلان کو بالکل ہی چوپٹ کر دیا تھا۔ بجلی کرنٹ کے جھٹکے کھاتے ہوئے پوچھنے لگی،
اس کی ساری پلاننگ ہی فیل ہوتی نظر آ رہی تھی۔ یہ کون تھا جو راتوں رات سجل سے محبت کرنے کا دعوے دار ہو گیا تھا؟ ہاں مینو، وہ لڑکا دل سے سجل کو چاہتا ہے، بیبی نے نم آنکھوں سے مینو کو دیکھتے بتایا۔ مینو پتھر کی طرح ساکت رہی۔ کون ہے وہ؟ وحید صاحب نے اس کی عقب سے پوچھا۔ مینو ساکن وجود کی طرح بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ آپ کہیں تو میں اسے بلاؤں؟ بیبی نے اجازت طلب کی تو بجلی دروازے کی طرف جھانک کر دیکھنے لگی۔ ہوں۔ اسپن، عباد اور امل نے بھی دروازے کی جانب اپنی نگاہیں دوڑائی تھیں۔ آ جاؤ اندر، بیبی نے آواز دی تو وہ وجود اندر آتا دکھائی دیا۔ سفید شلوار قمیض پر بلیک واسکٹ سوٹ پہنے، خان جوتے، نازک فریم والا چشمہ پہنے وہ ہینڈسم سا لگ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر سب کے چہرے پر حیرانی اور خوشگواری پھیل گئی تھی۔ فرجاد؟ وحید بمشکل خود کو سنبھال کر بولے۔ ہاں، ہم اپنے فرجاد کے لیے سجل کا رشتہ مانگتے ہیں۔ فرجاد کے پیچھے سے ناشاد صاحب اندر آتے بولے تھے۔ مینو تو حیران ہی رہ گئی۔ ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ظہورا بیگم بھی بولتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئیں، پھر فرجاد کے شانے سے لگ کر بولی۔ میرا بیٹا گوہر نایاب ہے وحید صاحب، اس نے پہلی بار ہم سے کچھ مانگا ہے تہہ دل سے۔ مینو، کیا تم سجل کو میرے گھر کی بہو بناؤ گی؟ نو نو مینو، سجل کو میرے ہی ہاؤس کی بہو بنانا، بجلی نے تلملا کر کہا، کیونکہ اس کے کیے کرائے پر پانی پھر رہا تھا۔ اس نے بڑی چالاکی سے اپنے بیٹے کو لندن سے پہلے ہی بلا رکھا تھا۔ وہ سازش کے تحت اندر ہی اندر کچھ نہ کچھ کام کرتی رہی تھی، یہ شادی توڑوانے کے لیے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ پہلے سجل کی اپنے بیٹے سے شادی اور پھر اپنی بیٹی کی اسپن سے شادی کروانے کا اس نے سوچ رکھا تھا۔ مینو، میں تمہاری اچھی دوست ہوں، میرے بیٹے سے اچھا تمہیں کوئی اور رشتہ نہیں ملے گا۔ مینو بجلی کو اپنی خالی آنکھوں سے دیکھنے لگی تھی، جیسے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جگہ جگہ دھماکے ہو رہے تھے، افراتفری مچی تھی۔ ہمیں فرجاد کا رشتہ منظور ہے، وحید صاحب نے اسپن کی طرف دیکھ کر اسپن کا اشارہ سمجھ کر اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ کیا؟ بجلی تو شاکڈ ہی رہ گئی۔ بہت شکریہ وحید صاحب، ناشاد صاحب نے کہا اور دونوں بغل گیر ہو گئے۔ مبارک ہو، وحید صاحب بولے اور پھر اسپن کی طرف مخاطب ہوئے۔ آج رات ہی نکاح ہوگا اسی ہال میں، تو انتظامات مت روکنا۔ اسپن فرجاد کی طرف تشکر بھری نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ جب وحید صاحب کی بات پر چونک کر اس نے وحید صاحب سے سر کھجاتے کہا، پر میں تو ہال والے کو صبح کا ہی منع کر چکا ہوں۔ کیا؟ وحید صاحب نے گھڑا۔ میں کرواتا ہوں انتظام، فرجاد مسکرا کر کہتا باہر نکلنے لگا تو بیبی نے کہا، اس کو دیکھو تو، پہلے فنکشنز میں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ سب مسکرا دیے۔ میں بھی آتا ہوں، اسپن ٹیبل سے والیٹ اور موبائل اٹھاتے بولا۔ فرجاد رک کر اس کا انتظار کرنے لگا، پھر وہ دونوں ساتھ ہی کمرے سے نکل گئے تھے۔ میں سب کو روکتی ہوں۔ بیبی کو اچانک یاد آیا کہ مہمان تو نکلنے کی تیاری میں تھے۔ اس نے کہہ کر مینو کے ہاتھ کو تھپتھپایا۔ مینو، پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو گیا ہے، وہ کہتی کمرے سے جانے لگی، مگر عباد اس کے سامنے آ گیا۔ اصغری چاچی بس نکلنے لگی ہے، اس کے جانے کے بعد سب کو روک لیجیے گا۔ وہ کیوں؟ عباد کی بات پر بیبی الجھی۔ وہ بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں، عباد نے مایوسی بڑے انداز میں کہا تو بیبی ہنس پڑی۔ آج خوشی کا موقع ہے، ہم دل کھول کر خرچ کریں گے اور سب کی اچھی بری ہر چیز برداشت کریں گے، بیبی خوشی سے کہتی اوپر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ وہ یہ خوشخبری جلد از جلد سجل کو سنانا چاہتی تھی۔ چلو ہماری پیکنگ تو ہو گئی، ہم تیار ہیں۔ تیار شیار، مٹھی نے بیگ بند کرتے اطلاع دی اور تبھی عباد کمرے میں داخل ہوا۔ ملازم بھی چائے کا ٹرے لیے اندر آیا۔ اور چائے بھی تیار ہے، وہ نرمی سے بولا۔ قسم سے بہت طلب تھی چائے کی، دوری کہتی بیگ گھسیٹتی وارڈروب کے ساتھ والی دیوار پر ٹیک لگا کر رکھتے۔ اس نے ٹرے کی جانب ہاتھ بڑھائے اور چائے کا کپ اٹھا لیا۔ آئی ایم سوری، عباد نے دوری سے کہا تو وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ کس بات کے لیے؟ حاشر نے مجھے سب بتا دیا ہے کہ اس دن تم کچن میں کچھ نہیں بنا رہی تھی، وہ بس تم سے کچھ بنوا رہا تھا۔ مجھے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، اس لیے سوری کر رہا ہوں۔ وہ صرف شرمندہ نہیں ہو رہا تھا بلکہ وہ شرمندہ لگ بھی رہا تھا۔ انسان لگ رہا تھا، وہ روبوٹ سے انسان کب بنا؟ یقیناً عباد بھی تبدیلی کا شکار ہو گیا تھا۔ معاف کیا، دوری کہتی چائے پینے لگی۔ اب مٹھی بھی کام چھوڑ کر چائے کا کپ تھام کر بیٹھ گئی۔ روحی غائب تھی۔ مٹھی نے اسے آواز دی، روحی؟ کیا ہے؟ وہ واش روم کے اندر سے چلائی۔ چائے پی لو، دوری نے کہا تو وہ واش روم کا دروازہ کھلا۔ روحی منہ دھو کر اب ایک ہک پر لٹکے تولیے سے چہرہ صاف کر کے بولی، قسم سے دادو کے میمن بیکری والے پین کیک کی اتنی یاد آ رہی ہے، آج جا کر مزے سے کھاؤں گی۔ عباد نے سنا تو بے ساختہ ہی ہنسا۔ روحی اس کی موجودگی سے بے خبر جب وارڈروب والے حصے سے نکل کر کمرے میں آئی تو عباد کو مسکراتا کھڑا دیکھ کر خود کو کوسنے لگی۔ کیا سوچتا ہوگا میں کس قدر چٹوری ہوں؟ میں چلتا ہوں، وہ کہہ کر جانے لگا تو روحی نے منہ بنایا، پہلے ہی چلے جاتے۔ وہ سب وٹ تھا مینو، تم نے کچھ آسک کیوں نہیں کیا؟ تم سائلنٹ کیوں رہی؟ بجلی نے اسے جھنجھوڑا۔ ٹوڈے تک تو جو تم نے لائک کیا وہی ہوا، پھر ناؤ کیوں سائلنٹ ہو گئی؟ بجلی غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کمرہ خالی ہو چکا تھا، اب یہاں بس وہ دونوں رہ گئے تھے۔
بجلی چنگاریاں چھوڑ کر آگ کا شعلہ بنی ہوئی تھی، جبکہ مینو شبنم کی برف کی طرح سرد پڑی تھی۔ لبوں کو جنبش دیتے وہ خلا میں کسی سے مخاطب ہوئی۔ آج تک جو میں نے چاہا وہ کیا اور وہ پایا، پر کبھی اپنے گھر کو اپنا گھر نہ بنا سکی، اپنے شوہر کو اپنا شوہر نہ بنا سکی، اپنے بچے اپنا سب کچھ کھوتی رہی، کبھی عام ماں بن کر ان کا خیال نہ رکھ سکی، دیکھ بھال نہ کر سکی۔ دونوں بیٹیوں کو نہ نماز کی تلقین کی نہ روزے کی، بس ہر وقت یہی راگ لاپا کہ پارلر جاؤ، لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، بناؤ سنگھار کرو۔ وہ تو میری بیٹیاں ہی نیک تھیں جو خود ہی نماز روزے رکھ لیتی، شوہر کو کبھی نعرہ تک نہ ڈال کر دیا، جوتے جراب کبھی اٹھا کر نہ دیے۔ وہ یک ٹک ایک طرف نظر جمائے کہہ رہی تھی، آج تک جو بھی فیصلہ کیا اس کا غلط نتیجہ ہی نکلا، ہمیشہ غلط۔ وحید صاحب سے شادی، اپنے بڑے خوبصورت گھر کو چھوڑ کر سرکاری گھر میں رہنے کا فیصلہ کرنا، اسپن کو سب سے دور رکھ کر چیخنے چلانے اور غصے کرنے کی راہ پر لگانا، اپنے گھر کے قریب رشتہ داروں کو گھر کا ملازم بنا کر رکھنا۔ وحید صاحب ہمیشہ چاہتے تھے کہ ان کے سب رشتہ دار ایسے ہی رہیں، ملازم اور رکھ لیتے ہیں، مگر میں نے نہیں مانا، اور اب یہ سجل کی شادی کا فیصلہ۔ مینو بے تکان بولے جا رہی تھی جیسے اپنے ہوش میں نہ ہو۔ بجلی اس کی اجڑی حالت کو دیکھ رہی تھی۔ سجل جب سے دادو سے آئی تھی بہت خوش تھی، پھول پودوں کو سنوارنے میں لگی رہتی، شام کی چائے کا انتظام کرنے لگی تھی، گھر کو سجانے میں، کھانا پکانے میں پیش رہتی۔ وہ دادو سے آنے کے بعد بدل گئی تھی، وہ عام لڑکیوں کی طرح دوپٹہ شلوار پہننے لگی تھی، وہ بیبی سے متاثر ہوئی تھی، اس قدر متاثر کہ وہ بیبی کے رنگ میں رنگی مجھے نظر آتی تھی۔ ایک طرف جاب، دوسری طرف گھر کے کام کرنے والی بیبی اس کی آئیڈیل بن گئی تھی، وہ خوش رہنے لگ گئی تھی۔ بیبی لوگوں کا گھر اسے اچھا لگنے لگا تھا، مگر میں نے اس کی خوشی نہ دیکھی، میں نے اپنے بغض کے آگے اپنی بچی کی خوشی نہ دیکھی، دیکھ کر اندھی ہو گئی تھی۔ اسی اندھے پن میں اس کی شادی طے کر دی۔ وہ شادی سے خوش نظر نہیں آتی تھی، پر میں اپنی انا، اپنے غرور میں بس ہر حد پھلانگ کر گزر گئی، مگر اب ایسا نہیں ہوگا، اب جو میری بیٹی چاہے گی وہی ہوگا۔ مینو کے آنسو گرتے جا رہے تھے، انہی کو صاف کرتے بولی، اگر وہ فرجاد سے شادی کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، میں اس کی اسی سے شادی کرواؤں گی، مگر پہلے میں اس کی رضامندی لوں گی۔ وہ عزم کے ساتھ اٹھتے کہتی باہر نکل گئی۔ اسی بات سے میں ہمیشہ ڈرتی تھی، بجلی بلبلا کر پیر پٹک رہی تھی۔ کیا واقعی سجل باجی کی شادی فرجاد بھائی سے ہو رہی ہے؟ امل بے حد خوشی سے پوچھ رہی تھی۔ بیبی نے اسے یقین دلاتے کہا، بالکل سچی۔ او مائی گاڈ، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ یقین کر لو۔ بیبی نے اب سجل کو دیکھا جو چپ چاپ بے یقینی کی حالت میں تھی۔ شاید تم خوش ہو سجل؟ بیبی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو وہ چونک کر سر اٹھاتے اسے دیکھنے لگی۔ فرجاد؟ ہاں، اس نام سے دل آشنا تھا، اس آشنا کے نام سے دل خوش تو ہوا تھا۔ بے شک فرجاد بہت اچھا تھا، کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا، یہ سب سوچ کر اس کی زبان نے صرف یہی ایک سوال پوچھا تھا۔ پر مما، بیبی ابھی کچھ کہتی کہ مینو دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سجل چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی اور مینو کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر پوچھنے لگی، مما؟ وہ نم آنکھوں سے مینو کو دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی کچھ کہنے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں پڑتی، ابھی بھی الفاظ کی ضرورت نہ تھی۔ تم خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں۔ مینو نے سجل کے مہندی بھرے ہاتھ تھام لیے تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ سجل مسکرا دی۔ امل مینو کے پیچھے سے آ کر لپٹ گئی تو مینو نے بھی امل کو ساتھ لگا لیا۔ مینو نے ایک ساتھ سجل کے گال پر، ایک ہاتھ امل کے پیٹھ پر رکھے اور پھر تشکر بھری نگاہوں سے بیبی کو دیکھنے لگی تو بیبی مسکراتی ان کو دیکھتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ دونوں بیگ گھسیٹتی جب وہ باہر نکل گئی تو اینک والے جن کی طرح وہ اچانک نمودار ہوا اور دوری نے گھبرا کر اپنا بیگ چھوڑ دیا، وہ دھڑام زمین پر گرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حاشر نوید قریشی ہے، وہ اپنے مخصوص چڑھانے والے انداز میں گویا ہوا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ محبت ہے جانے من؟ میں جا رہی ہوں، وہ منہ بنا کر اپنا سامان اٹھانے لگی۔ جاؤ نہیں، میرے دل میں آؤ۔ جوتے اتاروں؟ وہ پیروں کی طرف اشارہ کر کے دھمکی دینے لگی۔ مسجد نہیں، حاشر کا دل ہے یہ، جوتے پہن کر بھی آ سکتی ہو۔ وہی لوفروں کی طرح ہر بات منہ پر مارنا، دوری خفگی سے منہ پھیلا کر بیٹھی۔ کیا ناراض ہو گئی؟ حاشر نے مسکرا کر پوچھا۔ تم ہو کون؟ وہ چڑھ دوڑی۔ تمہارا سب کچھ، حاشر نے چھیڑتے کہا، بس یہ آخری تھا، اب میں تمہیں ایک بڑے راز کی بات بتانے لگا ہوں۔ وہ رازداری سے بولتے ایک کمرے کی طرف دیکھ کر بولا، کون سی بات؟ ایویں منہ بنا کر پوچھا۔ اس کمرے میں، حاشر نے جھک کر اس کے پاس کھڑے ہو کر ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا تو دوری بھی اس کے بتائے کمرے کی طرف دیکھ کر اس بڑے سے دروازے کو دیکھنے لگی۔ بزرگ لوگ کچھ فیصلے فرما رہے ہیں، سرگوشی کرتے ہوئے وہ پراسرار لگ رہا تھا۔ کیسے فیصلے؟ وہ ڈرتے پوچھنے لگی۔ کہ اب کس بکرے کی تکہ بوٹی بنائی جائے؟ ہمارے والے کی بنانی چاہیے نا، دوری چھل کر بولی، مگر پھر مایوس ہوئی، مگر وہ بکرا تو دادو میں ہے۔
او عقل کی اندھی، تمہارے فرجاد بھائی کی شادی ہو رہی ہے۔ مزید کوئی سنسنی پھیلائے بغیر حاشر نے بتایا تو دری صحیح معنوں میں چل کر دور ہوئی اور گھور کر دیکھتے بولی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ ان کی شادی یہاں مٹیاری میں کیوں ہوگی؟ ان کا اپنا گھر ہے دادو میں، دوست احباب ہم سب بہت سارا دھوم دھڑکا بھی کریں گے دادو میں، تو یہاں کیوں شادی ہوگی فرجاد بھائی کی؟ خدا نخواستہ۔ وہ ریل کی طرح زوم کرتی نکل گئی۔ کیونکہ دلہن یہاں ہے نادرین ناشاد قریشی۔ حاشر نے اس کے سر پر چپیڑ مارتے کہا، کیا دلہن یہاں؟ پر ہم نے دلہن ڈھونڈی ہی نہیں۔ اس نے ہکا بکا ہوتے جیسے جتایا تھا، مگر بزرگوں نے ڈھونڈ لی ہے۔ حاشر بتا کر اس کا رد عمل دیکھ رہا تھا جس میں بے یقینی تھی۔ کیا؟ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم تو سجل باجی کی شادی میں آئے تھے، اب اس کی شادی نہیں ہو رہی تو کیا مفت کا منڈپ دیکھ کر چاچا نے بھائی کی شادی مفت کرانے کا سوچ لیا ہے؟ منڈپ؟ دری خود ہی اپنے لفظ پر بڑبڑائی تو حاشر نے اسے دلچسپی سے دیکھا۔ کبھی منہ سجا رہی تھی، کبھی وہ سر کھجا رہی تھی، کبھی ناخن چبا رہی تھی، کبھی بڑبڑا رہی تھی۔ اپنے چھوٹے سے ذہن پر زیادہ بوجھ مت ڈالو، اصل میں فرجاد بھائی کی شادی سجل باجی سے ہو رہی ہے۔ حاشر کے بتانے پر وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہی، پھر کچھ سمجھ کر وہ اندر کی طرف بھاگی۔ ارے اپنے بیگ تو لے جاؤ۔ حاشر کی آواز پر وہ واپس آئی اور جیسے تیسے بیگ گھسیٹ کر اندر بھاگی۔ حاشر کے کہکے نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ چلو چلو تیار ہو جاؤ دولہے کی بہنوں۔ سہورا بیگم، خالتہ بیگم اور بیبی کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد امل نے کمرے میں پیر رکھتے ان دونوں یعنی روحی اور مٹی کو مخاطب کیا جو بیگ سمیت بالکل تیار کھڑی تھیں۔ مٹی بگڑ کر بولی، اللہ نہ کرے جو ہم اس منحوس مارے دولہے کی بہنیں ہوں۔ دفعہ دور، وہ چوزے کے منہ والا دولہا۔ امل نے دونوں کو دیکھا جو منہ پھاڑے دولہے کے بارے میں نہ جانے اور کیا اول فول بولتے دکھ رہی تھیں۔ امل نے کچھ سمجھ کر بیبی کو اشارہ کرتے کہا، لگتا ہے کچھ پتہ نہیں ان اللہ میاں کی بھینسوں کو۔ امل نے افسوس سے دیکھ کر کہا، کہاں سے پتہ ہوگا، ہم ہی ابھی آئے ہیں۔ خالدہ بیگم عجلت سے بیگ کھولنے لگی جسے بڑی محنت سے روحی نے بند کیا تھا۔ چھوٹی بھابھی یہ نہ کھولے، میں نے بڑی محنت سے بند کیا ہے، یہ نہیں کھولوں گی تو شادی کے لیے تیاری کیسے کروں گی؟ لگتا ہے سجل باجی کی شادی ٹوٹ جانے سے چھوٹی بھابھی کو صدمہ لگ گیا ہے۔ مٹی نے کھلی اڑائی، اوہو چھوٹی بھابھی، نہیں ہو رہی سجل باجی کی شادی۔ تم لوگ اپنے دماغ کے گھوڑوں کو زیادہ نہ تھکاؤ اور بس چپ کر کے شادی کی تیاریاں کرو۔ امل کہتی کمرے سے چلی گئی تھی تو اسی پل سامان باندھ کر آدھی دری کمرے میں داخل ہوئی۔ اب کس کی تیاریاں کرنی ہیں؟ مٹھی منہ ہی منہ میں کہتے روحی سے پوچھنے لگی۔ بڑی چھوٹی بھابھی کے علاوہ بیبی نے اپنے اپنے کاموں میں لگا دیا تھا۔ دری نے ان کو جواب دیا، شادی کی تیاریاں؟ وہ دونوں سر کھجاتے ناسمجھی سے ان کو دیکھنے لگیں۔ کس کی؟ فرجاد بھائی اور سجل باجی کی۔ کیا؟ اب چیخنے کی باری ان دونوں کی تھی۔ دوپہر۔ تقریب کے لیے جانا تو ہال میں تھا مگر گھر میں ہی ایک عجیب سا سما تھا۔ فرجاد اور سجل کی شادی کی خبر ہر جگہ پہنچا دی گئی تھی، اسی وجہ سے ایک نہ رکنے والا فون کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ بہت سارے مہمان کالز پر کال کر رہے تھے۔ وہ مہمان جو دور شہر سے نکل رہے تھے پہلے کنفرمیشن کے لیے فون کر رہے تھے کہ شادی ہے بھی کہ نہیں، جبکہ آدھے سے زیادہ لوگ تو یہی جاننے کے لیے متجسس تھے کہ آخر چل کیا رہا ہے مٹیاری میں۔ ویسے مٹیاری میں شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر چل رہی تھیں۔ سب مہمان کسی نہ کسی چیز میں لگے ہوئے تھے۔ نوید صاحب کی زیر نگرانی دوپہر کی دیگ تیار کروائی گئی جو ابھی ہی جی پی او ہاؤس کے ہال میں پہنچی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، زوروں کی بھوک سب کو لگی تھی کہ صبح ناشتہ وہ ٹھیک طرح سے نہ کر سکے تھے۔ عباد کالز پر ہی مصروف تھا کہ وحید صاحب نے اس کی ڈیوٹی فون کے جواب دینے کی لگا رکھی تھی، جبکہ روحی دیگ کے ساتھ بیٹھ کر اس میں پلیٹ سے چاول نکال رہی تھی۔ پلیٹ سے چاول نکال کر شاندر ملازموں کو دیتی جا رہی تھی۔ کالز پر بات کرتے ہوئے عباد کی نظر گھوم گھوم کر روحی کی طرف اٹھ رہی تھی۔ وائٹ شلوار قمیض پر خوبصورت ڈیزائن کا دوپٹہ پہنے روحی دوپٹہ دونوں سرے سے باندھے، بالوں کا اونچا جوڑا بنائے، چہرے کو چھوتی، لٹ کو بار بار سامنے سے ہٹاتی وہ بس روحی کو بے سبب دیکھتے ہوئے ابھی دانیال سے بات کر رہا تھا۔ ہاں ہاں رات کو شادی ہے، نکل آؤ ٹائم سے، عباد دانیال سے کہہ رہا تھا۔ 3 گھنٹے کا تو سفر ہے، دادو سے مٹیاری آ جاؤں گا، فکر نہ کرو، بس یہ بتاؤ کہ دادو کا کوئی کام شام تو نہیں، کسی اور مہمان کو لانا ہو یا کوئی اور خدمت؟ وہ دوستانہ انداز میں عباد سے پوچھ رہا تھا۔ دانیال عباد کا کالج کا دوست تھا جو حیدرآباد میں رہتا تھا۔ کسی کام کے سلسلے میں شاید دادو گیا ہوا تھا۔ اس کی خاندانی زمین دادو کے کسی چھوٹے سے گاؤں میں تھی، وہاں ہر وقت پانی کا مسئلہ رہتا، اسی وجہ سے وہ حیدرآباد کم اور دادو زیادہ رہتا تھا۔ اس کی پیشکش پر عباد نہ جانے کیوں کسی سوچ میں پڑ گیا۔ یار ایک چھوٹا سا کام کرے گا، تم 2 بڑے کام بھی بول سکتے ہو۔ عباد اس کی بات پر مسکراتے اپنا کام بتانے لگا۔ جب سے رات کی تقریب کا مزہ کرکرا ہوا تھا تب سے ہی گھر کے ہر فرد کے چہرے پر پریشانی کے آثار دکھائی دینے لگے تھے۔
اس پریشانی سے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کل رات سے ہی سب اداسی سے اپنے کمروں میں دبک کر رہ گئے تھے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا۔ ان میں یہ بات بھی شامل تھا۔ گھر کی خاموشی اسے بھی تنگ کر رہی تھی۔ ان 3-4 دنوں میں وہ جس طرح اس گھر کے ہنگاموں کا عادی ہوا تھا، اسے اس چیز کا بالکل بھی اندازہ نہ تھا۔ اسے یہ خاموشی کسی انجانے خوف اور وحشت میں مبتلا کر رہی تھی۔ نہ کوئی کچن میں چائے بنا رہا تھا، نہ لاؤنج میں بیٹھے مہمان کی کھچڑی کی آوازیں آ رہی تھیں، نہ کہیں ہنگامہ، نہ شور۔ رات کو وہ 3-4 بار اٹھ کر کچن میں آ چکا تھا۔ محسوس ہو رہا تھا جیسے کچن میں کوئی ہے، مگر کوئی نہ تھا۔ صبح تک وہ ایک عجیب سی کشمکش اور ناقابل سمجھ صورتحال کا شکار تھا، اور پھر اچانک جس طرح سارے مسئلے حل ہوتے جا رہے تھے، بیبی نے جس طرح سب کچھ سنبھال لیا تھا، وہ اب سارے مہمانوں کو کھانا کھلا پا رہے تھے۔ اس گھر کی وہی ہلچل، دھوم دھڑکا پھر سے محسوس کرتے عباد کو ایک انجان سی خوشی ہو رہی تھی۔ دیگ سے چاول نکالتی روحی کو دیکھ کر عباد ایک نئے جذبے سے روشناس ہوا تھا۔ روحی کو دیکھ کر کچھ دن پہلے جو ایک اریٹیشن اور انوائنگ سی فیلنگ محسوس ہو رہی تھی، وہ اب ایک دم سی اڑن چھو ہو گئی تھی۔ اچانک روحی عجیب لگنے لگی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ وہ سوچ رہا تھا۔ دانیال کا فون بند کر کے اس نے محسوس کیا روحی اپنے چہرے پر بکھری لٹوں سے تنگ ہو رہی ہے۔ اس کے ہاتھ مصروف تھے، اس لیے بھی شاید وہ ان زلفوں کو کان کے پیچھے کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی پریشانی بھانپ کر وہ سہج سہج کر چلتا آیا اور ساتھ کھڑی شاندے سے بولا، شاندے ذرا لٹے تو کان کے پیچھے کرنا۔ عباد نے اشارہ روحی کی طرف کیا، مگر شاندے ناسمجھی سے عباد کو دیکھنے لگی۔ میری لٹیں تو کان کے پیچھے ہی ہیں، تمہاری نہیں، اس کی بات کر رہا ہوں۔ اب اس کا صاف اشارہ سمجھ کر شاندے بولی، او اچھا۔ شاندے نے جھک کر روحی کی لٹیں کان کے پیچھے کی۔ تھینک یو، روحی نے شاندے سے کہا، مگر دیکھا عباد کو تھا۔ آپ کو کیا لگا عباد خود روحی کی لٹیں کان کے پیچھے کرے گا؟ ٹھیک ہے، یہ ناول ضرور ہے، مگر حقیقت سے قریب۔ ہمارے یہاں اتنی بے باکی نہیں کہ سب کے سامنے اپنے کزنز کے بالوں میں ہاتھ ڈالے جائیں، سمجھے؟ کوئی ہم سے بھی کھانا پوچھ لے۔ شاندے سے ٹرے تھام کر دوری جیسے ہی ٹرے لیے سیڑھیوں کے پاس پہنچی، وہاں بیٹھا حاشر بولا۔ اس وقت وہ اپنی گینگ کے ساتھ نہ تھا۔ دوری اسے دیکھ کر منہ بنانے لگی۔ حاشر ایک ادا کے ساتھ اٹھ کر اس کے ٹرے سے چھوٹی سی بوٹی کا ٹکڑا اٹھا کر بولا، ویسے ٹرے لے جانے کے بہانے کتنی بوٹیاں کھا چکی ہو؟ دوری نے گھوری سے نوازا، مجھے اپنے جیسا سمجھا ہے؟ دوری دوسری راہ لینے لگی تو وہ فوراً اس کے راستے میں دیوار بن کر کھڑا ہوا۔ کیا تم میری جیسی نہیں؟ بالکل نہیں۔ وہ پھر دوسری طرف سے نکلنے لگی، مگر پھر حاشر اس کے سامنے آیا۔ تم میری جیسی ہو، بلکہ میری ہو، بلکہ میں ہی ہوں۔ تم جیسے ہی رانجھا تھی، بہت سے چورے ہو۔ دوری نے اب اسے دھکا دیا اور وہ اس کی ہمت پر قائل ہوا۔ وہ سہج سہج کر آگے بڑھی، وہ پیچھے پیچھے آیا۔ جو بھی ہوں تمہارا ہوں، ایسے ہی قبول کرنا پڑے گا۔ مجھے نہیں ہو تم قبول، وہ چیٹ پھاڑ انداز میں اڑائی۔ مجھے قبول ہو، یہی کافی ہے۔ وہ رک گیا اور دوری سامنے اس کمرے میں گھس گئی جہاں اصغری چاچی کی فیملی ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ سر کھجا کر دوری کے انتظار میں باہر ہی کھڑا اس کا منتظر رہا۔ رات کو شادی تھی اور سارے مہمان رک گئے تھے۔ ظفورہ بیگم کی قیادت میں اس وقت کمرے میں بیٹھے مہمانوں کو چاول پہنچائے جا رہے تھے۔ مٹھی مہمان خانے میں لے جا رہی تھی، جبکہ دوری کی ذمہ داری پہلے فلور پر بیٹھے مہمانوں کی طرف لگی تھی، اس لیے دوری ٹرے لے کر مہمانوں کو کمرے میں پہنچانے کا کام کر رہی تھی۔ وہ خالی ٹرے لے کر باہر نکلی تو حاشر کو وہی جمع کھڑا دیکھ کر دوری تیز تیز قدم بڑھانے لگی تھی تو وہ بھی ساتھ چلنے لگا۔ میرے ساتھ کیوں چل رہے ہو؟ جا کر مہمانوں کو کھانا کھلاؤ، دوری نے اب کے ڈانٹا۔ قدم ہے تمہارے جہاں، میری منزل وہاں، تم ہی تو ہو میری دنیا۔ وہ اپنی سریلی آواز میں گنگنایا تو دوری نہ جانے کیوں شرما کر مسکرائی۔ وہ اس کے شرما کر مسکرانے پر پھیلا اور بولا، میں اور بھی پیار بھرے گیت سنا سکتا ہوں، سناؤں؟ ابھی میں کام کر رہی ہوں، اصغری چاچی کو ایک اور ٹرے دینا ہے۔ وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولی، تم اصغری چاچی کے لیے دوسری ٹرے لے کر آؤ، تب تک میں تمہارا وہیں انتظار کرتا ہوں جہاں میں نے پہلی بار تمہیں چھوٹا پیک کہا تھا۔ دوری کو اس نے دیکھا، وہ اس کی آنکھوں میں روشن جذبات دیکھ کر سٹپٹائی۔ اب جاتے کیوں نہیں؟ وہ کہہ رہی تھی۔ میری مرضی، وہ تن کر بولا۔ دوری نے آنکھیں سکیڑی تو وہ بولا، اچھا ٹھیک ہے، جا رہا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد دوری کہتی سیڑھیاں اتر گئی تھی۔ حاشر اسی جگہ بیٹھ کر دوری کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد کسی کے اس طرف اٹھتے قدموں کی آواز آئی تو وہ کسی کونے میں چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ اب کوئی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی قدموں کی آواز قریب آئی، وہ ستون سے باہر نکل کر ہاؤ کرتا سامنے آ گیا اور آنے والے نے ڈر کر قدم پیچھے ہٹائے اور چیخ کر گرنے لگی۔ حاشر نے گھبرا کر اسے ہاتھ تھمایا، مگر وہ کوئی دھان بان سی لڑکی نہ تھی جو ہاتھ پکڑ کر سنبھل کر اس کے سینے سے لگ کر آتی، بلکہ وہ تو اچھی خاصی موٹی تازی زلو تھی جو اسے اپنے ساتھ کھینچتی نیچے لڑک گئی تھی۔ وہ تو شکر ہوا کہ وہ کچھ ہی سیڑھیاں تھیں۔ چیخو پکار اور گرنے کے دھماکے پر سب متوجہ ہوئے اور ادھر
دوڑے چلے آئے۔ فاصلے پر کھڑی دوری ساری صورتحال سے لطف لیتی ان دونوں کو کوہنی مسلتے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ ارے ارے یہ کیا ہوا؟ اوپر کھڑی سجل پوچھ رہی تھی۔ امل کا منہ چل رہا تھا، مطلب وہ چاولوں میں مصروف تھی۔ ارے زلو تم گر گئی؟ بمشکل نوارہ گلے سے گرا کر امل بولی۔ مجھے لگا دوری، روحی یا مٹھی گری ہوں گی، کیونکہ یہ ریکارڈ تو ابھی تک ان کا ہی رہا ہے نا۔ امل شکر ادا کرتی چل دی، جبکہ سب اپنے اپنے کمروں میں چل دیے۔ ادھر حاشر نے دوری کو ہنستا دیکھ لیا، تبھی وہ اٹھتا، اسے فاصلے سے گھورتا، قدم اٹھاتا باہر نکل گیا اور دوری اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے تو اٹھاؤ، زلو کی آواز پر بھی وہ نہ رکا تھا۔ بجلی چلی گئی؟ بنے میاں کی آواز پر مینو جو سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہی تھی رکتے ہوئے بولی۔ کہاں چلی گئی؟ کیسے چلی گئی؟ مجھے کیا پتا کہاں گئی، کیسے گئی، بس ہمارے گھر سے چلی گئی۔ بنے میاں حیرت سے بتانے لگا۔ اوہو، کچھ بتا کر بھی گئی ہے یا ایسے ہی نکل گئی؟ یقیناً ناراض ہو کر نکل گئی ہوگی، مینو جھنجھلائی۔ مجھے کیا بتا کر جائے گی ادھی؟ بنے میاں نے منہ بنایا۔ اپنی مرضی کی مالکن ہے، جب دل کرتا ہے منہ اٹھا کر چلی آتی ہے اور جب دل کرتا ہے منہ اٹھا کر چلی جاتی ہے۔ زیادہ بڑبڑ نہ کرو اور پتا کرو بجلی کہاں گئی، مینو ڈانٹنے لگی۔ کیسے پتا کروں، کہاں سے پتا کروں؟ بنے میاں گڑبڑا کر بولا۔ بجلی کو تو جب آنا ہے تب آئے گی، مگر پانی نہیں آ رہا، موٹر چلانی ہے اور بجلی کا شوہر روشن بھٹی بھی باتھ روم میں بیٹھا ہوا ہے۔ بنے میاں نے بتایا تو مینو کو سمجھ آیا کہ بجلی نہیں، لائٹ چلی گئی ہے۔ اوہو، تو اسے بالٹی بھر کر دو نا، بجلی کا کچھ پتا نہیں کب تک آئے، تب تک کیا وہ اندر باتھ روم میں ہی بیٹھا رہے گا؟ مینو نے ڈانٹ پلائی۔ جی جی، مختار بھر رہا ہے، بنے میاں کہتا باہر نکل گیا تو وہ اوپر کھڑی دوری تیزی سے پلٹی اور کمرے میں داخل ہوئی۔ سنو سنو، 2023 کا لطیفہ۔ کون سا؟ روحی نے پوچھا تو دوری نے بتایا۔ وہ جو کل ایک آدمی نہیں تھا، وہی جو بوسکی پر نارنگی سندھی ٹوپی پہنے ایسے منہ پھلا کر بیٹھا تھا جیسے گوشت کے سالن میں اسے گوشت نہ ملا ہو۔ ارے وہی ترچھی ٹوپی والے بابو بھولے بھالے، وہ بجلی کا شوہر تھا۔ عجیب سا ہے نا؟ مٹھی کو ڈرائنگ روم میں بیٹھا وہ شخص یاد آیا جو بقول اسمن بجلی کا شوہر تھا۔ وہ روشن بھٹی تھا؟ روحی نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے روشن بھٹی کا بس نام ہی سنا تھا، اسے دیکھنے کی سعادت ابھی تک اسے نصیب نہ ہوئی تھی، جبکہ حقیقت میں وہ سعادت سے محروم نہ تھی۔ رات کو ہم نے لائٹس وغیرہ بند کر دی تھیں، اس لیے ہم نے اس کی شکل نہ دیکھی تھی، اور دیکھو جسے ساری رات ہم ترچھی ٹوپی والے بابو بھولے بھالے کہتے رہے، وہ بجلی کا شوہر نکلا۔ یہ پائپ اوپر پھینکو، تنکا ماما۔ یاسر فرسٹ فلور کے ٹیرس پر چڑھا۔ مختار عرف تنکا ماما سے مخاطب تھا، جو نیچے پارک میں پائپ تھامے کھڑا تھا۔ اوپر کی ٹینکی میں پانی ختم تھا تو نوید صاحب کے گھر سے 3-4 لمبے لمبے پائپ جوڑ کر یہاں تک لایا گیا تھا کہ اوپر کی ٹینکی کو پانی سے بھرا جا سکے۔ موٹر کے ساتھ پتہ نہیں کس نے چھیڑ چھاڑ کی تھی جو چل ہی نہ رہی تھی۔ مہمان سب شام ہوتے ہی ہال میں چلنے کی تیاریاں شروع کریں گے، تو اس لیے پانی کے انتظام میں پھرتیوں سے کام لیا جا رہا تھا۔ ٹینکر کو آنے میں 2 گھنٹے سے اوپر کا وقت تھا، اس لیے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا کوئی سمجھداری کا کام نہ تھا۔ سب کسی نہ کسی کام میں مصروف تھے، ویسے بھی شادی والے گھر میں کام تو بے شمار ہی ہوتے ہیں۔ مختار بھائی فارغ بیٹھے دکھائی دیے تو ان کو اوپر پائپ پھینکنے کے لیے یاسر نے کہا، مگر پچھلے 10 منٹ سے مختار بھائی بس پائپ پھینک ہی رہے تھے، جو ذرا اوپر جا کر بار بار نیچے گر جاتا تھا۔ ذرا جان لگا کر پھینکو تنکا ماما۔ دنکے سا سراپا بیچارے مختار بھائی کا، اس لیے بھی سب اس کو تنکا ماما پکارتے تھے۔ جتنی بھی طاقت لگائیں وہی تھوڑا اوپر اور تھوڑا نیچے۔ اپنے کمرے میں کھڑی مینو اس منظر کو تکے گئی۔ شہزاد صاحب گزرتے ہوئے وہ پائپ تنکا ماما سے لے کر اب یاسر کی طرف پھینکنے لگے، جو پہلی ہی باری میں پھینکتے ہوئے یاسر کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ اب وہ پانی بھرنے کے لیے پائپ ٹینکی سے لگاتے ماما سے بولا، وہاں حاشر بھائی کھڑے ہیں، ان سے کہیں پانی چلا دیں، اور اس طرح پانی کا ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ مینو نے کمرے کا پردہ بند کیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ راہداری سے لگ کر جو لاؤنج تھا، وہاں اصغری، مہتاب، فضیلہ، ناہید باجی، صفورہ خالدہ اور باقی عورتیں ہنستی مسکراتی باتیں کرتی گھر کی رونق میں اضافہ کر رہی تھیں۔ روحی چائے بانٹ رہی تھی، وہ دیکھ کر مینو کے لبوں پر یکدم ہی ایک حزین تبسم بکھر آیا۔ اب وہ سیڑھیاں اترتی دکھائی دے رہی تھی۔ مین ہال میں کبرا خان کھانے کے بعد کے برتن سمیٹنے کا حکم دے رہے تھے۔ گلو، بنے میاں اور باقی چند ملازم جلدی جلدی ہاتھ چلاتے مصروف دکھائی دے رہے تھے۔ ان دیواروں نے اتنے ملازم ان دنوں سے پہلے کبھی دیکھے تھے؟ وہ سوچ کر اب اس کونے میں دیکھ رہی تھی جہاں امل اپنے بال کرل کر رہی تھی۔ ساتھ زلو، ردا اور شانزے بھی تھیں جو نیل پالش اور مہندی لگوانے میں مصروف تھیں۔ بیبی ابھی ہی کہیں سے نمودار ہوئی تھی، مینو کے پاس آئی، اسے ہنستے ہوئے کچھ بولتی سیڑھیاں چڑھ گئی تھی اور مینو اسے دیکھتی رہی۔ یہ کیسے دن آ گئے تھے، یہ حسین دن؟ شاید یہ زندگی ہمیشہ سے ہی حسین تھی، بس اسے سمجھنے میں دیر لگ گئی تھی۔ سارا ڈی پی او ہاؤس صاف ستھرا، ہر چیز ٹھکانے پر رکھی تھی۔
مینو سیڑھیاں چڑھتی اسی فلور پر آئی جہاں بیبی والوں کے رہنے کا انتظام تھا۔ ویسے تو اور جگہوں پر مہمان وغیرہ کچھ نہ کچھ گند مچاتے رہتے، مگر یہ پورشن اس نے ہمیشہ صاف ستھرا دیکھا۔ اس نے دوری کو دیکھا جو ہر کمرے میں جا کر سب کو نلکے بند کرنے کا کہہ رہی تھی، کیونکہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ نلکے کھول کر بند کرنا بھول گئے تھے اور ٹینکی کے بھرنے کی وجہ سے اب بہہ بھی رہے تھے۔ آشروت گینگ بھی اسی کام کے لیے تعینات ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ وہ اس فلور کے ہال کی طرف آئی جہاں مٹھی اس وقت صوفے کے کشن ٹھیک کر کے رکھ رہی تھی۔ مینو اپنے ہی کسی خیال میں اس کی طرف بڑھی تو مٹھی کو لگا جیسے کوئی بات مینو کو ناگوار لگ گئی ہے۔ اس نے ڈر کر وہ کشن رکھتی ایک طرف کھڑی ہو گئی، مگر حیرت تب ہوئی جب مینو نے بڑھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر اسے کہا، ازبن اور عباد کا کمرہ بھی صاف کروا دینا۔ مینو پھر رکی نہیں، بس کہتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی، مگر عین اسی وقت بجلی آئی۔ لائٹ نہیں، بجلی۔ بیگ سمیت میں اس ہاؤس کو لیو کر کے جا رہی ہوں۔ وہ غصے میں تھی، جوالا مکھی کی طرح پھٹنے کو تیار کھڑی تھی، مگر اس کے عین خلاف مینو نے تحمل سے کہا، تو جاؤ۔ اسے زیادہ کچھ نہ کہہ کر وہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ بجلی بھی نہ گئی۔ لک مینو، میں ٹرسٹفلی لیو کر جاؤں گی۔ بجلی کو اب بھی غلط فہمی تھی کہ مینو اسے روکے گی، رکنے کے لیے الگ الگ واسطے دے گی، مگر روک لے گی ہر حال میں، ہر قیمت پر۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ چلی جاؤ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ چینج ہو گئی ہو تم مینو، تمہیں قریشیز نے چینج کر دیا ہے۔ تمہاری اپنی مرضی ہے، تم جو سوچو۔ مینو نے بس اتنا ہی کہا۔ اوکے، میں لیو کر کے جا رہی ہوں، مجھے فون کبھی نوٹ کرنا۔ بجلی نے اپنا بیگ سنبھالا۔ نہیں کروں گی۔ پھر بجلی کو جھٹکا لگا۔ اس نے زلو کو آواز دی، زلو کم، ہم پیپل لڑکانا جا رہے ہیں۔ وہ حکمانہ انداز میں بولی۔ ہاتھوں پر مہندی لگاتی زلو منہ بنا کر بولی، امی میں نہیں جا رہی، آپ کو جانا ہے تو اکیلے جائیں۔ ادھر بیٹی ہی عزت نہ دے رہی تھی، کسی اور سے کیا امید لگائی جائے۔ اتنا سا منہ لے کر بجلی بڑبڑائی۔ مینو کمرے میں جا چکی تھی، اب بیبی ٹرے لیے نیچے آتی دکھائی دی۔ بجلی نے خود کو کمپوز کیا، میں جا رہی ہوں۔ اللہ حافظ بجلی، پہنچ کر خیریت سے میسج کر دینا۔ بیبی کہتی کچن میں چلی گئی۔ بجلی جلی۔ واپس جاتی ہے میری جوتی۔ وہ اپنا بھاری بیگ سنبھالتی واپس اوپر چڑھنے لگی۔